نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز و محتشم ناظرین، ہماری آج کی اس خصوصی گفتگو کا موضوع ہے فضائل مکہ۔ اللہ تبارک و تعالی ARYQ-TV کی اشاعت خیر کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مکہ المکرمہ کی ہم عظمت، فضیلت، حوالوں کو دیکھتے ہیں، جب اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و سنت میں جہاں اس کے تذکرے پڑھتے ہیں، تو فضیلت کی اور عظمت کی اور برکت کی کوئی جہت، کوئی حوالہ، کوئی ڈائمینشن ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو عطا نہ کی ہو۔ مکہ المکرمہ ام القریٰ ہے۔ ام القریٰ کا معنی ہے تمام شہروں کی اصل ہے۔ دنیا کے باقی سارے علاقے اسی کے ماتحت ہیں۔ مکہ المکرمہ کائنات کا مرکز ہے۔ مکہ المکرمہ جائے امن ہے۔ مکہ المکرمہ برکت والا شہر ہے۔ مکہ المکرمہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت بھی ہے اور اللہ کے محبوب کا محبوب بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ تو آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو مڑ مڑ کے مکہ المکرمہ کے در و دیوار کو دیکھتے تھے، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے اس وقت آنسو موتیوں کی صورت نکل رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ مکہ، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، میں کبھی یہاں سے چھوڑ کے تمہیں نہ جاتا اگر مجھے میرے رب کا حکم نہ ہوتا۔ اور دعا یہ مانگی جو متفق علیہ حدیث ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ یا اللہ، ہمارے لیے مدینہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا ہے، یا اس سے بھی زیادہ محبت مدینہ کی عطا فرما دے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ میرے محبوب کا محبوب تھا، اللہ کے پیارے محبوب کا محبوب تھا۔ مکہ المکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے لیے محبوب بنا دیا، اور پھر مکہ المکرمہ اسلام کا مرکز ہے۔ اسلام کے شجر کا بیج یہاں بویا گیا، اسلام کی بنیاد یہاں رکھی گئی، اسلام کا آغاز یہاں سے ہوا، اسلام کی دعوت کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، مکہ المکرمہ سے۔ اور مکہ المکرمہ کی عظمت، ناظرین کرام، اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مقامات پر اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقام پر اس شہر کی قسم ذکر فرمائی۔ ہمارے عرف عام میں کہا جاتا ہے قسم اٹھائی، قسم کھائی، تو چونکہ وہ لفظ زیادہ محتاط ہے اس لیے میں وہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقام پر، ایک مقام سورہ 3 میں فرمایا والتین والزیتون،
وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اس بلد الامین سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ بلد میں، وہ بھی 30واں پارہ ہے، ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اور تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ھذا البلد سے مراد شہر مکہ ہے، مکہ المکرمہ ہے۔ اب آگے جانے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور اپنی صفات کے سوا جب کسی چیز کی قسم ذکر فرمائے تو وہ اس چیز کی عظمت کو، شان کو، فضیلت کو، مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو مکہ المکرمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بار قرآن پاک میں 2 مقام پر قسم ارشاد فرمائی، فرمایا مجھے بلد الامین کی قسم ہے، اس شہر کی قسم ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس شہر کی عظمتوں کا عالم، فضیلتوں اور برکتوں، رفعتوں کا عالم کیا ہوگا جس شہر کی قسم کائنات کا خالق ارشاد فرما رہا۔ اور پھر ناظرین، سورہ بلد کی یہ آیہ کریمہ تو پہلی میں نے ذکر کی، اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، یہ بھی محبت کی بات ہے، محبت کا حوالہ ہے اور اہل محبت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ تو اب آگے وجہ بھی بیان فرمائی ہے، اگلی آیت میں اس کی ریزن بتائی ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم کیوں ہے۔ فرمایا اس شہر کی قسم تو ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس شہر کی جو قسم میں ذکر فرما رہا ہوں، قسم ارشاد فرما رہا ہوں، تو وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے یا مقام ابراہیم کی وجہ سے یا صفا مروہ کی وجہ سے یا حجر اسود کی وجہ سے یا عرفات، منا اور مزدلفہ کی وجہ سے، یا اس لیے کہ یہاں حج ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مجھے اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ اس کے مکین آپ ہیں، اس میں مقیم آپ ہیں، اس میں ساکن آپ ہیں، رہتے آپ ہیں۔ اس شہر کی ریت اور اس شہر کی زمین کے سنگریزوں نے، ریت کے ذروں نے آپ کے تلووں کو بوسے دیے ہیں، مجھے اس لیے اس کی قسم ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ شہر مکہ کی قسم ذکر فرمانے کی وجہ کیا ہے کہ اس کی شہر مکہ اپنی جگہ عظمت والا، اپنی جگہ شان والا، فضیلت والا، برکت والا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے برکت والا رہا ہے۔ جب ابھی زمین تخلیق نہیں ہوئی تھی، ناظرین اکرام سننے والا جملہ ہے، جب زمین تخلیق نہیں ہوئی تھی تو زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام پر مکہ المکرمہ کی سرزمین وادی غیر ذی زرع، جہاں اب کعبۃ اللہ شریف بھی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان کی یہ وادی، 2000 زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل فرشتے یہاں آ کر تسبیح کیا کرتے، اور تخلیق آدم سے 2000 سال قبل جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال قبل ملائکہ یہاں آ کر حج کیا کرتے۔ تو یہ مکہ المکرمہ ہمیشہ سے برکت والا، شان والا، شوکت والا، عزت اور عظمت والا، لیکن اس کی عظمتوں کو، اس کی رفعتوں کو، اس کی فضیلتوں کو 4 چاند اس وقت لگے ہیں
جب اس مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، اس لیے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ مکۃ المکرمہ کی ایک اور فضیلت، اب وہ دیکھیے، میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقام پر اس شہر کی قسم ذکر فرمائی، اور قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 91 ہے، جس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو منسوب ہی اس شہر کی طرف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس شہر کا رب قرار دیا۔ اس میں پارے میں سورہ قریش جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، تو یہ جو ہے نا رب هَذَا الْبَيْتِ، فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کا رب کہا، اور جو سورہ نحل کی آیت نمبر 91 ہے اس میں فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین، فرمایا بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ وہاں کہا تھا اس گھر کے رب کی، کعبۃ اللہ کے رب کی، اور یہاں کا اس شہر کے رب کی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تحت الثری سے عرش اولی تک، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کی ربوبیت سے خارج ہو، لیکن وہ رب فرما رہا ہے کہ میں کعبہ کا رب ہوں، میں مکہ کا رب ہوں۔ تو یہ یہاں بھی یہ اضافت بھی شرف دینے کے لیے ہے، مکۃ المکرمہ کی عظمتوں میں اضافہ فرمانے کے لیے، اس کو شان بخشنے کے لیے۔ اور قرآن پاک میں ایک مقام پر، ناظرین یہاں پھر میں کہوں گا کہ یہ بھی اہل محبت کے لیے ہے، ادھر کہا کہ میں کعبہ کا رب ہوں، ادھر کہا میں مکہ کا رب ہوں، اور 5ویں پارے میں سورہ النساء میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے محبوب کا رب کہہ کر اس کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، مکۃ المکرمہ امن والا شہر ہے، امن والا شہر، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ ابھی جو آیہ کریمہ میں نے سورہ 3 کی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن والا شہر ہے۔ اور قرآن پاک میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یہاں فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، باقی آیہ کریمہ پہ میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا جو اس شہر میں اور اس گھر میں کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اب مکۃ المکرمہ شہر امن ہے، ہر دور میں شہر امن ہے۔ یاد رکھیے اسلام نے تو اس کے امن و امان میں اضافہ کیا، لیکن یہ دور جاہلیت میں بھی شہر امن رہا ہے۔ اس کے مکۃ المکرمہ سے باہر لوٹ مار بھی ہوتی تھی، ڈاکہ زنی، راہزنی، کچھ تو خون ریزی بھی ہوتی تھی، لیکن مکۃ المکرمہ اس دور میں بھی امن والا شہر تھا، اور قیامت تک امن والا شہر رہے گا۔
اس کو ہر حوالے سے صرف انسانوں کے لیے یہاں امن نہیں ہے، بلکہ یہاں درختوں کو بھی امن ہے، یہاں کے سبزے کو بھی امن ہے، یہاں کے جانوروں کو بھی امن ہے، یہاں کی فضاؤں سے گزرنے والے پرندوں کو بھی امن ہے، یہاں گری ہوئی چیز کو بھی امن ہے۔ یعنی یہاں کا درخت نہیں کاٹا جا سکتا، سبزہ نہیں کاٹا جا سکتا، یہاں شکار نہیں کیا جا سکتا، مکہ کی فضا میں اڑنے والے کسی پرندے کا شکار نہیں کیا جا سکتا، یہاں گری ہوئی چیز کو اٹھانا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، فرمایا اٹھانا جائز نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو صرف اعلان کرنا چاہ رہا ہو کہ یہ چیز ملی ہے اور کسی کی ہو تو وہ لے سکتا ہے، اگر اس نیت سے اٹھائے تو جائز ہے، ادروائز گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں۔ اور یہ شہر امن ایسا ہے کہ قیامت تک کے جو آنے والے فتنے ہیں، ان فتنوں سے بھی اس شہر کو اور اس شہر کے باسیوں کو، باشندوں کو، ساکنان کو امن دے دیا گیا۔ دجال کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے سوا کوئی اور شہر نہیں ہے جس میں دجال داخل نہ ہو سکے۔ یہ دو شہر ہیں جن میں دجال داخل نہیں ہو، پوری دنیا میں دندناتا پھرے گا، چند دنوں کے اندر پوری دنیا میں گھومے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لے گا، لیکن جب رخ کرے گا مکہ المکرمہ کا یا مدینہ المنورہ کا، تو مکہ المکرمہ کے راستوں پر اور مدینہ المنورہ کے راستوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حفاظت کے لیے بطور سیکیورٹی گارڈ مقرر کر دیا ہوگا، وہ اس کو وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے، وہاں سے مار بھگائیں گے، دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اور مکہ المکرمہ کو شرک سے امن یوں دیا، قرآن میں کہا انما المشرکون نجس ولا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، فرمایا مشرک چونکہ نجس ہے، مشرک پلید ہے، لہذا فرمایا اس سے پہلے جو داخل ہو گئے وہ مکہ میں یا بیت اللہ میں تو سو ہو گئے، لیکن فرمایا اب کے بعد ان کا داخلہ یہاں ممنوع ہے اور وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ تو اب مکہ المکرمہ کی حدود میں مشرک نہیں جا سکتے، شرک سے بھی امن، دجال سے بھی امن، ہر قسم کے فتنہ و فساد سے بھی امن ہے، یہاں کے شکار کو، یہاں کے جانوروں کو، ہر چیز کو امن ہے۔ اور کیوں نہ امن ہو، ناظرین کرام، اس شہر کے امن کی دعا اللہ کے خلیل نے مانگی، خلیل اللہ علیہ السلام، جو جد الانبیاء ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تو ظاہر ہے وہ خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور خلیل تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں اپنے خلیل کے سوا اور کوئی نہ ہو، تو ظاہر ہے جس کا دل اتنا خالص ہو، جس کی محبت اتنی خالص ہو، جس کی خلت اتنی خالص ہو، جس کی دوستی اتنی خالص ہو، جس کی وفا اتنی خالص ہو، تو پھر اس کا خلیل بھی اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، ہر دعا کو پورا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تکمیل کے بعد دعا مانگی تھی، کیا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن عطا فرما دے، اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے واسیوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما دے۔ یہ دو دعائیں، اور یہ پھلوں والی بات بھی بڑی دلچسپ ہے، یہاں بھی دعا مانگی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، جو بڑا مختصر اور پاکیزہ گھرانہ تھا، اپنی اہلیہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جب ان کو یہاں چھوڑ کے جا رہے تھے کعبۃ اللہ کے پاس مکہ المکرمہ میں،
اس وقت یہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، انسانی آبادی کو کوئی یہاں بستا نہیں تھا، اور وہاں جب چھوڑا نا تو چھوڑ کے وہاں یہ دعا مانگی تھی، اور یہ بھی سورہ ابراہیم میں قرآن پاک کے 14ویں پارے میں منقول ہے، درج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے اس ننھے معصوم بچے کو، اپنی اس پیاری وفادار وفاشیار بیوی کو بے آب و گیا وادی کے اندر، وہ چٹیل میدان، لک دک صحرا، یعنی مکہ المکرمہ کی سرزمین کو دیکھے تو کہیں پہاڑی علاقہ اور کہیں کہیں صحرا ہے، تو وہ وادی، یہ جو مکہ المکرمہ ہے، شہر ہے، یہ دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی، تو وادی غیر ذی زرع قرآن نے کہا کہ جہاں کھیتی نہیں، سبزہ نہیں، کسی قسم کا اناج نہیں، غلہ نہیں، کسی قسم کا پھل نہیں، تو وہاں خلیل اللہ علیہ السلام کے توکل اور ایمان کا لیول چیک کریں کہ وہاں اپنے اس بچے کو اور بیوی کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر آپ کی عالیہ محترمہ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ چھوڑ کے واپس جانے لگے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کی رضا کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جانتی تو وہ تھی، اشارے تو تھے۔ کہا یہاں جہاں نہ کوئی آبادی، نہ کوئی خور و نوش کا سامان، نہ کوئی زندگی کے آثار، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے میرے رب کا حکم ہے۔ تو ناظرین کرام، کتنا خوبصورت جملہ تھا جو حضرت ہاجرہ نے جواب میں عرض کیا، اذن لا یضیعنا، عرض کیا کہ ہاں اگر آپ کے رب کا حکم ہے تو پھر بے دریغ چھوڑ کے چلے جائیے، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو وہاں چھوڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دیا ہے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا رب العالمین میری پہلی آرزو، تمنا، دعا تو یہ ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، لوگ یہاں کھچے چلے آئیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک قبیلہ وہاں آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اور دیکھتے دیکھتے پھر اس پورے خطہ عرب کا مرکز مکہ المکرمہ بن گیا، ہر حوالے سے تجارتی، ثقافتی، ہر حوالے سے مرکز بن گیا، لوگ آ گئے۔ فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور آگے عرض کیا، پہلے دعا یہ ہے کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پہلی دعا یہ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حاضرین کرام، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، پہلی دعا یہ مانگی ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ انہیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بنیاد ہے، یہ دعا اس لیے مانگی تھی کہ جب یہ نماز قائم کریں گے تو ان کا تعلق اور ربط تیرے ساتھ قائم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انہیں کائنات کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ کمی آئے گی۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ اور تیسری دعا یہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ وہاں بھی تعمیر کعبہ کے بعد بھی دعا مانگی تھی، تو یہاں بھی دعا مانگی، پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اب یہ خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت، اجابت، اس کا عالم یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پذیرائی بخشی کہ وہ جو وادی غیر ذی زرع تھی، جہاں پھل، غلہ، اناج، سبزہ اس کا نام و نشان تک نہ تھا،
آج اس دعا کی برکت یہ ہے کہ دنیا بھر کا فریش پھل اور فروٹ جو کہیں اویلیبل نہ ہو، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آپ کو میسر آئے گا، کیونکہ خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ تو یہ امن والا شہر، کیونکہ خلیل اللہ علیہ السلام نے امن کی دعا مانگی، اور پھر یہاں پھلوں کے رزق کی دعا مانگی۔ اور سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں ارشاد ہوا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، اس شہر کی عظمت، شہر مکہ، اس کی فضیلت، اس کی شان اور شوکت کا ایک حوالہ یہ بھی بہت بڑا حوالہ ہے کہ یہاں وہ گھر ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنایا گیا، جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف اس شہر میں، تو کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، وہاں حج ہوتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ بھی جو اضافت ہے کعبہ کی اللہ کی طرف، یہ بھی تشریفی ہے، یعنی اللہ گھر سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، وہ ڈائمینشن سے پاک ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرا گھر ہے، یہ اس کو عظمت، شرف، مقام، شان، شوکت عطا کرنے کے لیے۔ تو ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، وہ بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی بمکہ تھا، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ بکہ، یہ مکہ کو عربی میں مکہ کہا گیا، للذی بمکہ تھا، وہ گھر ہے جو مکہ میں مبارکہ، وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، وہ لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں، مقام ابراہیم، ان روشن نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور میں جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فرمایا اب اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے لازم، اس گھر کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، حج کرنا، وہاں جانا، مناسک ادا کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ فرمایا ومن کفر، جو انکار کر دے طاقت ہونے کے باوجود، فإن اللہ غنی عن العالمین، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی عالمین سے بے نیاز ہے۔ اب یہ جو کہا کہ پہلا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ کہ یہود و نصارہ بیت المقدس کے حوالے سے یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس چونکہ شام میں ہے، اور شام بہت بابرکت سرزمین ہے، تو انبیاء کی سرزمین ہے، تو بیت المقدس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے برکت والا مرکز ہے، سب سے پہلا مرکز ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، فرمایا سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ نہیں ہے جو شام میں ہے، وہ ہے جو مکہ میں، وہ مکہ میں۔ تو مکہ المکرمہ اور پھر بیت اللہ شریف، اس کی فضیلت کائنات کی ہر جگہ سے زیادہ ہے۔ مکہ المکرمہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں مسجد حرام شریف، مسجد حرام شریف یہ وہ مسجد ہے جس کو اللہ نے یہ شان عطا کی، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اگر وہاں کوئی ایک نماز ادا کرتا ہے تو میرا رب اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا، مسجد حرام شریف۔ اور اس کے بعد پھر فضیلت ہے مسجد نبوی شریف کی۔ مسجد نبوی شریف کے اندر جو نماز پڑھے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب نص کے مطابق۔ یہ مسجد حرام شریف میں 1,00,000، مسجد نبوی شریف میں 50,000۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، چونکہ مکہ کو، یہاں ناظرین ایک بات اور بڑی پیاری یاد آ گئی مجھے کہ مکہ حرم خدا ہے، اور اس کو حرم بنایا خلیل اللہ علیہ السلام، مکہ کو حرم بنایا خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ اسی لیے آپ کی دعائیں مکہ المکرمہ کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
مکہ کے مد اور سا میں برکت کی دعا مانگی۔ یہ مد اور سا پیمانے ہیں ناپ تول کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کے پیمانوں میں برکت کی دعا مانگی۔ تو مکہ کو حرم خلیل اللہ نے بنایا اور مدینہ کو حرم رسول اللہ نے بنایا، حبیب اللہ نے بنایا۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مکہ کو خلیل اللہ نے حرم بنایا اور مدینہ کو میں نے حرم بنایا، فرمایا یہ میرا حرم ہے۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کے پیمانوں میں برکت کی دعا مانگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کے پیمانوں میں برکت، فضیلت کی دعائیں مانگی ہیں۔ اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اجعل بالمدینہ ما جعلت بمکہ من البرکہ، اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ دعا یہ مانگی، یا اللہ مکہ میں جو تو نے برکتیں رکھی ہیں، مدینہ میں اس سے دگنی برکتیں عطا فرما۔ مکہ میں جو تو نے برکتیں رکھی ہیں، مدینہ میں اس سے ڈبل برکتیں عطا فرما۔ ضعف ضعف۔ اب ناظرین کرام، ایک تو سادہ ترجمہ اس کا سمپل تو یہ کیا جاتا ہے کہ دگنی برکتیں، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ ضعف جو ہے نا، ضعف کا لفظ، اور یہ جو ضعف ہے اس حدیث شریف میں آیا، یہ ہے تثنیہ، تو اس کا مطلب ہے دو ضعف۔ تو ایک ضعف کا مطلب ہے دگنا، تو دو ضعف ہو گئے تو مطلب ہو گیا 4 گنا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یقیناً مستجاب ہے، مقبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث تو بڑی مستند ہے، یہ تو بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مدینۃ المنورہ کی برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے کے بعد مکہ المکرمہ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، وہاں کا ثواب، وہاں کا اجر۔ موضوع میرا فضائل مکہ ہے، یہ بات میں محبت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کی دعا کی اجابت، قبولیت اور اس کے مستجاب ہونے کا عالم یہ ہے کہ سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم جب دعا مانگیں تو وہ کبھی تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، رزلٹ بھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی ڈیلے ہو جاتی ہے، کبھی زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، کبھی ہمارے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہے، وہ مقبول ہو کر روز محشر ہمارا استقبال کرے گی۔ لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اچھا ہماری دعا قبول بھی ہو جائے تو اسے بہرحال ملائے اعلیٰ کی طرف، عالم اجابت کی طرف، عالم نور کی طرف، عالم لاہوت کی طرف، عالم ناسوت کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ جب دعا مانگتے ہیں لا بہلے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اجابت اور قبولیت کو حکم دیتا ہے کہ تو جھک کے نیچے جا اور آگے بڑھ کر استقبال کر۔ وہ الفاظ اعلیٰ حضرت کے یہ ہیں، امام اہل سنت کے، کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو مکہ المکرمہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ کہ وہاں مسجد حرام شریف ہے، اور پھر مکہ المکرمہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں حجر اسود ہے۔ حجر اسود وہ پتھر جو جنت سے آیا اور جو جنت میں ہی واپس چلا جائے گا، اور جو لوگ یہاں دنیا میں اس سے اپنی نسبت پیدا کر لیں گے، چاہے اس کا بوسہ دیں یا اس کو استعلام کریں، جیسے بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں گے، یہ روز محشر ان کی شفاعت کرے گا۔ حجر اسود، حجر اسود شفاعت کرے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے، اور جب یہاں پہنچے اور حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو اس کو ایک طرف دیکھ کے روک کے مخاطب ہو کے کہا کہ حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا،
تو میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنی ان آنکھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب نازنین کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، یہ کہا تو پاس ہی حضرت مولا کائنات باب مدینۃ العلم کھڑے تھے، تو انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے عمر، اے مراد رسول، یہ وہ پتھر نہیں ہے جو نفع نقصان نہیں دے سکتا، یہ پتھر نفع دے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے جو اس کو چومے گا، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرے گا، جو اس کی شفاعت کرے گا۔ اس لیے تو فاروق اعظم کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ کہ کتنے مواقع ہیں جہاں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست سمت اور ڈائریکشن میں رہنمائی فرمایا کرتے تھے، نہ صرف فاروق اعظم کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی۔ اب حجر اسود بہت عظمت اور فضیلتوں کا حامل ہے، تو وہ کعبۃ اللہ میں، وہ مکہ میں ہے، لہذا مکہ فضیلت والا۔ اور حجر اسود کے حوالے سے ہمارے ناظرین جانتے ہیں، جب قریش تعمیر کعبہ کر رہے تھے، اس کی تنصیب کا وقت آیا تو ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہاں نصب کرنا دیوار کعبہ میں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، تو یہ اعزاز اور شرف ہم پائیں گے۔ تو ہر قبیلہ کہتا تھا، وہاں تو لڑائی اور قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ رہی تھی، کیونکہ ہر ایک ہر قیمت پر یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر کسی دانشور نے کہا کہ آج اس قصے کو پوسٹ پون کرو اور کل صبح کا انتظار کرو، اور کل صبح سب سے پہلے جو شخص آئے گا اس کو ہم حکم مان لیتے ہیں، فیصلہ اس پہ چھوڑتے ہیں، جو فیصلہ وہ کر دے گا اس کو ہم سب تسلیم کر لیں گے۔ سب نے اس بات پر ایگری کر لیا۔ کل صبح جب ہوئی تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی اور منشا سے اللہ کے پیارے محبوب تشریف لائے، آمنہ کا لال، مدینے کا تاجدار، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو سب نے دیکھ کر بیک زبان کہا کہ ہم ان کو اپنا حکم مانتے ہیں، کیونکہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، فیصلہ بھی درست کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیسا حکیمانہ فیصلہ فرمایا تھا، فرمایا ایک بڑی چادر لاؤ، چادر لائی گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت سے ید اللہ کے گورے ہاتھوں سے حجر اسود کو خود اٹھایا اور اس چادر میں رکھا، اور پھر تمام قبائل کو کہا کہ اس کے کونے تھام لیے جائیں۔ ہر ایک نے برضا و رغبت شرح صدر کے ساتھ خوشی خوشی اس کے کونے پکڑ لیے، چادر اٹھا کے دیوار کعبہ کے قریب گئے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے حجر اسود کو اٹھا کے کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا ہے۔ یہ ہے آمنہ کے لال، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ناظرین کرام، مکہ المکرمہ کی فضیلت اور عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں چاہے زمزم ہے، آب زمزم ہے، زمزم شریف کا کنواں ہے اور آب زمزم ہے، اور یہ آب زمزم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑیوں سے برآمد ہوا تھا، آپ کی ایڑیوں کی برکت سے زمین سے نکلا تھا، آپ کے یوں سمجھو کہ ایڑیوں کو، آپ کے تلووں کو چوم کے آیا تھا، اس لیے دنیا بھر کے پانیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا پانی آب زمزم، اور اس کی الگ ہی شان ہے، اس کے الگ ہی احکام ہے۔ ہر ایک پانی بیٹھ کے پینا مسنون ہے، یہ کھڑے ہو کر پینا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہر بیماری سے شفا ہے، بلکہ یہ جس نیت سے پیا جائے وہ مراد پوری ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے وہ پیاس تو بجھاتا ہی بجھاتا ہے، یہ بھوک بھی ختم کر دیتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں کا ایک حوالہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ کی وہ پہاڑیاں جن کے درمیان سعی ہوتی ہے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ، اور یہ پہاڑیاں کئی حوالے رکھتی ہیں۔ اسی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
وہ اعلان آفاقی فرمایا تھا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اوٹ سے کوئی دشمن کا لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے۔ تو فرمایا یہ میں نے صرف تمہیں سمجھانے کے لیے بات کی ہے، میں اللہ کا آخری نبی بن کے تشریف لایا۔ اور صفا اور مروہ کو قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت اونچی پہاڑیاں، بہت بڑی پہاڑیاں ہیں یا سونے کے پہاڑ ہیں، صرف اس لیے کہ ان دو پہاڑیوں نے اللہ کی ایک بندی جو نبی بھی نہیں ہے، ولیاں ہیں، ایک نبی کی بیوی اور دوسری نبی کی ماں ہے، اس کے تلوے چومے ہیں، وہ اللہ کا تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ QTVtutor.com آپ کی مذہبی تعلیمات اور قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گھر بیٹھے خواتین اساتذہ کے ذریعے عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآنی تعلیمات حاصل کرنا اب نہایت آسان۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔